وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ابھی تک ہم الحمدللہ سورۃ بقرہ کی 16 آیات کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے امتحان لیتی ہوں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں ابھی تک ہم نے 2 پروگرام میں جو پڑھا ہے، چلیے میں آپ سے خود ہی سے شیئر کرتی ہوں اور آپ یاد کرتے رہیں، کیونکہ میرا بتانے کا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھول نہ جائیں۔ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے ہمیں پچھلے واقعے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے، تاکہ کل جب ہماری سورۃ بقرہ انشاءاللہ پوری ختم ہو جائے گی تو ہم انگلیوں پہ بتا سکیں گے کہ سورۃ بقرہ میں یہ احکامات ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں آلموسٹ 1000 جتنے احکامات ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کون سے حکم ہیں جن کو ہم مانیں اور کون سے حکم ہیں جن پہ ہم نے بھاگ کے دوڑ کے سابقون اولون میں شامل ہو جانا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں پورا قرآن دے دیا۔ اینڈ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو متقی کون لوگ ہیں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور 4 گروہوں میں سے ابھی تک ہم تیسرے گروہ پہ ہیں۔ پہلا گروہ تھا جو متقیوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں بتا دیا کہ یہ متقی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم آن گوئنگ، 5 آیات کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کافروں کے بارے میں بتایا کہ یہ کافر ہیں اور وہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، وہ نہیں اب سمجھیں گے۔ اس کے بعد 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، وہ منافق لوگ ہیں، اور منافق کی نشانیاں ایک کے بعد 2، ایک کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ منافق تو اس دور میں گزر گئے نا، ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک آیت کو ایسے سمجھے کہ یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان بیماریوں میں کہیں ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو دوائی دے گا، کہے گا بچہ یہ دوائی کھا لو، اگر کھاؤ گے تو صحت مل جائے گی، نہیں کھاؤ گے تو تکلیف میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ان آیات کو دیکھو، اس کو دیکھو کہ یہ تکلیف تم میں ہے تو اس کو دور کرو اور متقی لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو آیت نمبر انشاءاللہ 17 کریں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثلی مانند اس طرح، الذی وہ جو استوقد نارا جلائی آگ، فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کا نور، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ اب نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اب یہ آیت اگر ترجمے کے حساب سے اگر آپ نے ابھی قرآن کھولے ہوئے ہیں نا، تو یہ تھوڑی مشکل آیت ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑے سے ورڈز لکھواتی ہوں جو آپ ان کے اوپر اگر لکھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اس آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ مثلہم، مثال کن کی؟ آگے اگر اوپر لکھتے ہیں آپ منافقوں کی، کمثلی مانند الذی، الذی وہ جس نے، الذی کے اوپر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے، اور استوقد نارا، اور نار کے اوپر اگر آپ اسلام لکھتے ہیں کہ وہ یہ مثال ہے ان منافقوں کی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی وہاں پہ پھیلائی، فلما اضاءت، دعا کے اوپر بھی اگر آپ اسلام کا نور لکھتے ہیں، ماحولہ ہو تو ماحول جو ہے وہ مدینہ لکھتے ہیں اوپر، ذہب اللہ،
बिनूरहिम, तो ले गया अल्लाह नूर, नूर के ऊपर फिर आप इस्लाम लिखें और हिम पे आप मुनाफिक लिखें, वतरकहुम, और छोड़ दिया उन मुनाफिकों को, हिम के ऊपर फिर आप मुनाफिक लिखेंगे, फी ज़ुलुमात, और ज़ुलुमात के ऊपर आप कुफर लिखेंगे, ला युबसिरून, कि वो इस्लाम की रोशनी, कि वो कभी नहीं देख सकते, कि वो इस्लाम की रोशनी नहीं पा सकेंगे। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं, कि ये वो लोग हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं और मदीना आके वो इस्लाम की नूर फैलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इस्लाम नहीं देखा, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं और लोग जो इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं और वो देख रहे हैं, क्योंकि उस्ताद वहाँ पे कौन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और सहाबा थे, वो सहाबा जो मक्का से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए हैं, और वो ये सारी रोशनी उन्होंने देखी इस्लाम की, इसके बावजूद उन्होंने कलमा पढ़ा इस्लाम का, लेकिन उनके दिल उसके ऊपर राज़ी नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने वो खोल के, देखिए हम इंसान है ना, हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कि उनके दिल के अंदर क्या है, वो क्या कहते हैं, क्या वो अमल करते हैं। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि अगर ये इनमें से कोई एक ऐसी बीमारी हमारे अंदर है तो हमने उसको दूर कैसे करना है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन मुनाफिकों का कह रहे हैं कि उन्होंने देखा था, रोशनी उनके सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस्लाम पे अमल नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह ताला उनका नूर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा नहीं है, इसमें आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ओके अल्लाह ही उनका नूर ले गया तो वो क्या करते, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को बार बार मौका देता है। नेक्स्ट आया में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे मौका देता है। यहाँ पे ये बात है कि उन्होंने नूर देखा, सारा कुछ देख लिया और माहौल पूरा इस्लामी हो गया, इसके बावजूद उनके दिल में जो कजी थी वो नहीं निकली और ना ही वो निकालना चाहते थे उसको। तो वतरकहुम फी ज़ुलुमात, तो छोड़ दिया उन मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने कुफर में, ला युबसिरून, वो इस रोशनी को, इस हदायत को नहीं देख सकेंगे। आप देखिए कि काफिर जो है ना, मुनाफिक जो हैं, वो मदीना में, मक्का में नहीं थे, क्योंकि मक्का में जब इस्लाम आया था तो आप इतना मुश्किल हालात थे कि जब अगर कोई इस्लाम के फोल्ड में आ रहा था तो उसका ये मकसद नहीं था उनको कोई बड़ी इज्जत मिलनी थी उधर अराउंड लोगों में, मक्का के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लेना था। अब देखें कि जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया था तो पूरा पूरा ख़ानदान उनको छोड़ देता था, लोग उनसे बात करना छोड़ देते थे। और वो जो गरीब लोग थे, जैसे आप ज़ैद बिन हारिस के बारे में पढ़ा, या आप देखते हैं कि बिलाल हबशी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से उन पे जुल्म होते थे। तो इस्लाम का कलमा पढ़ने से उनको पता था कि अगर जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें सोसाइटी हमें क्या हमारे साथ सलूक करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये डरते नहीं थे। देखिए यहाँ पे इस्लाम का हाल ये देखिए कि मक्का में जब इस्लाम आया था तो लोगों ने किस तरह से इस्लाम को कबूल किया था, हालांकि उनको तपती रेतों पे लटाया जाता था। उनको बीबी सुमैया का वाक़या याद है ना आपको, कि उनके साथ पहली मुसलमान औरत थी जो शहीद हुई थी। अबू जहल जो थे वो उनकी वो गुलाम थी, उनका पूरा ख़ानदान उनके लिए वो गुलामी करता था। तो अबू जहल ने इतना वो खौफ आता है जब पढ़ के, वो किस बात पे उनको मारे थे कि आप इस्लाम के फोल्ड से निकल जाए। और कहते हैं 2 ऊँट लिए उन्होंने और एक ऊँट से एक टांग बांध दी और दूसरे ऊँट से दूसरी टांग बांध दी और दोनों ऊँटों को उनको डिफरेंट डायरेक्शन में उन्होंने चला दिया। आप सोचें ज़रा कि किस तरह के जुल्म हुए, लेकिन उन्होंने कलमा शहादत नहीं छोड़ा। तो मक्का के अंदर कोई मुनाफिक नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मदीना में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो वहाँ पे 2 कबीले ऑलरेडी थे जो वहाँ पे रहते थे लोग। तो उसमें ये हुआ था कि वो पूरे के पूरे कबीले बनु नदीर, औस और खिजरज थे। औस और खिजरज में ज़्यादातर लोग इस्लाम के फोल्ड में आ गए। अब हुआ क्या कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे थे, उससे पहले अब्दुल्ला बिन अबी एक वहाँ का रहने वाला था, जिसको वो उसकी ताजपोशी होने वाली थी, वो उसको सरदार बनाने वाले थे और उसकी ताजपोशी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। उतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ गए और सारे लोगों का पूरा ध्यान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गया और लोग इस्लाम की तरफ आ गए, लोग उनको अपना लीडर मानने लगे। तो अब्दुल्ला बिन अबी जो है उसके दिल में एक गुस्सा भी था, एक नफ़रत भी थी और उसने फिर कभी भी, वो मुसलमान जब हुआ तो वो बदर की जंग के बाद हुआ था, तो उसके अंदर ये था कि वो मुनाफिक
کا جیسے کہتے ہیں نا کہ سردار منافقوں کا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس کے اراؤنڈ تھے جو اس کو مانتے تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب مسلمان تو وہ ہو گئے کیونکہ اب پوری نیشن ہی مسلمان ہو رہی ہے، اور ان کو اس میں فائدے بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ پوری ریاست مسلمان ہے، تو کافی چیزوں میں جیسے وراثت کے حکم تھے یا دوسرے والے تھے، جب مال غنیمت آتا تھا اس میں بانٹ ہوتی تھی تو ان کو کافی فائدے ملتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا تھا وہ اپنے ہی لوگوں میں پہنچا تھا۔ دیکھیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر ہم اس زمانے میں ہوتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم یہ کرتے، ان کا چہرہ مبارک دیکھتے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر تھا، ایک دیوار تھی، پھر بھی اس کو اسلام کی روشنی نہیں مل سکی۔ ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہماری اس میں مدد کریں گے۔ جب ہم اس راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ظلموں اور وہ اندھیروں میں رہ گئے اور وہ اب روشنی نہیں دیکھ سکیں گے۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ کبھی نہیں لوٹ کے وہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اب دیکھیے لا یرجعون جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اب اگر حکم ہوتا تو کہتے کہ مت لوٹو، جیسے ہوتا ہے نا زور سے کہتا بندہ کہ تم مت لوٹو اب ادھر، اللہ تعالیٰ یہ بالکل ویسے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے ایک ماں اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، اور وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے وہ سن ہی نہیں رہا، وہ کانوں میں بھی کچھ لگایا ہوتا ہے وہ سن نہیں رہا، پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی لا دو، وہ پھر نہیں سنتا، ماں غصے سے اٹھتی ہے کہ اس نے نہیں میری سنی، یہ کبھی نہیں سدھرے گا، اور وہ جا کے پانی لے آتی ہے۔ بالکل یہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، اور سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ بالکل نہیں اس سائڈ پہ آئیں گے۔ اور پھر ایک اور اگزامپل سے اللہ تعالیٰ منافقین کی اگزامپل دیتے ہیں، او یا اب اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا لکھواؤں گی تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے، جب بھی آپ پھر یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ پہلے وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ انہوں نے روشنی دیکھی اور عمل نہیں کیا۔ اب دوسرے کون سے لوگ اگزامپل دے رہے ہیں، او یا کسیب مانند زوردار بارش کے، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں ظلماتن اندھیرے ہیں، و رادن اور گرج ہے، و برکن اور بجلی ہے، یجعلونا وہ سب ڈال لیتے ہیں، آصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصعق کڑک کی وجہ سے، حاضر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیطن گھیرا کیے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کا۔ کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل یہ دے رہے ہیں کہ جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، اب کیونکہ مدینہ میں آئے ہیں، اسلام جب مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ تین چیزوں پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، رسالت پہ اور آخرت پہ، ساری آیات اگر آپ دیکھیں نا آخری سپاروں میں جو مکی صورتیں اس میں اسی کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اب مدینہ میں آ کے کیونکہ اب ریاست بنی تھی، اب لوگوں کو ضرورت تھی کہ ان کی تربیت کی جائے، تو اب جو احکامات آ رہے تھے وہ ذرا سخت تھے۔ تو جب وہ سخت آیات آ رہی تھی، کیونکہ مکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا تھا کہ کفو ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھ لو، کہ کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، وہ ظلم بھی کر رہے ہیں پھر بھی اپنی زبانیں بند رکھو، اپنے ہاتھ بند رکھو، بس جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اطاعت کرنا، اور پھر آخرت کا ڈر تھا۔ لیکن مدینہ میں آ کے اب کیونکہ جنگ ہو رہی تھی، اب جنگ بدر فوراً آ گئی، اس کے بعد جنگ احد ہے، پھر خندق ہے، اوپر نیچے غزوات آ رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو اس پہ حدیں قائم ہو جائیں گی، اب آپ اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کٹ جائیں گے، تو اتنے احکامات اوپر نیچے جب آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مشکل آیات آتی ہیں، جب مشکل حکم آتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، ڈر کے مارے۔ اور وہ ڈرتے کس چیز سے؟ موت کے ڈر سے۔ کیوں جہاد پہ نہیں جانا چاہتے کہ ہم مر جائیں گے وہاں جا کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں۔ اگر احکامات ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی اسلام کے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں احکامات کی سمجھ آ رہی ہے، تو آج تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، یا ہم ڈر جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہونا۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حکم ایسے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، وہ اس راستے پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہمارے دیکھیے منکر نکیر ہیں یہاں پہ، وہ 24 گھنٹے ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں نے اپنے فون کے پیچھے لکھ کے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا کہ اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می۔ پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھیے اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کا اگر کوئی بزنس ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کام سے ان کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط حرکت کر رہی ہوں۔ ہم ایک چیز جو ہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوتا جو یہ لکھ نہیں لیتے ہیں، اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک لفظ کا آپ کو حساب دینا ہوگا، وہ وقت کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم 12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں کا حساب دینا ہے۔ ہم کوئی ڈرتے ہیں اس بات سے؟ ہم کو ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں تو ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہم مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں 3 گھنٹے موویاں دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے ان 3 گھنٹوں کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ ہم تو اگلے لمحے کا بھی، ہم کہتے ہیں نا، کہنے کو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتہ، واقعی نہیں پتہ۔ لیکن پھر اس لمحے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک دن ایسے گزار کے دیکھیں کہ یہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دینی ہے، اور اس ایک دن کو آپ کیسے گزاریں گے؟ آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری بے پروائیاں، ہماری ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ساری عمر ہم نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے، اور جو بھی چلا جاتا ہے ہمیں تو آنیسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کسی کی بڑی عمر ہوتی ہے، ہمارے فار ایگزامپل لو ونز ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں، اگر ان کا ٹائم آ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں لگتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ان کے جانے کا، ابھی بھی ان کو زندگی ملتی تو وہ اور جیتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے آنے کا دن واپس لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ دن جو آپ کا دنیا میں ہے اور وہ جو دن آپ کا قبر میں ہے، آپ باہر نہیں گزار سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں؟ ہم سامان اتنا اکٹھا، اور پھر اس کے باوجود بھی جب دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ دیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ویسا کر دے کہ جب ہم اتنا خشوع دے دے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، ہماری وہ حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کے بعد جب آپ دوسری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو آپ کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملا، نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے بڑی ڈر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ اگر آپ اس کے سامنے سجدہ بھی دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں۔ اللہ بالکل، آپ ایک ایگزامپل، مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری رکھی ہے، آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 10 گز لمبا آپ کے پاس ایک رسی ہے جس سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے۔ اب وہ 10 گز اور ساتھ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ 10 گز رسی کے اندر آپ نے اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، پانی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، چلتی ہے، چرتی ہے، واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس کو یہ بھی ڈر نہیں، باڑ سے باہر جاتی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جنگلی جانور نہ اس کو لے جائے، کہیں باہر نکلتی ہے وہ راستہ بھول جائے، واپس آئی نہیں، کھائے گی کیا، کیسے رہے گی؟ اب انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ وہ اگزامپل دیکھیں کہ اگر وہ اپنی گردن جو اس نے رسی باندھی ہوئی ہے نا، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، بار بار چھڑاتی ہے تو اس کی گردن کھچے گی نا، اس کو تکلیف ہوگی نا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے،
اگر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے سبحان اللہ اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے رہیں گے نا، بڑے امن سے رہیں گے. جب ہم ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی رسی کھینچتے ہیں، اپنے گردن کھینچتے ہیں، پھر ہمیں درد ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن کا کیا ہے؟ دیکھیں کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن جو ہے نا اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی ہیں. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کا تو ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ جیتا بھی اس کے لیے، وہ مرتا بھی اس کے لیے ہے. تو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے گناہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے رکھا ہے، وہ فیلنگس ہیں کہ دا مومنٹ انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو گلٹ ہوتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا ہے وہ گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ نیند کی گولیاں کیونکہ نیند نہیں آتی ہے، پھر پریشانی. یہ میں ایک گناہ کی بات نہیں کر رہی ہوں. جب ہم ایک گناہ خدا نہ خواستہ ایک غلط کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسان ہو جاتا ہے، تیسرا اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ میں اس گناہ کی بات کر رہی ہوں جب ہم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر گناہ سے دل میں آپ یہ یقین رکھ لیں، اس بات کو پکا یقین رکھ لیں کہ دل میں تکلیف ہوگی، گلٹ ہوگا. یہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دیا ہے. جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا. اب اپنے ہی پیسے آپ کسی غریب کو دیاتے ہو جو آپ نے اتنی محنت سے کمائے ہیں، لیکن آپ کو اتنی بڑی نعمت اس کے بدلے میں ملتی ہے، آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی. بالکل اسی طرح سے ایک دا مومنٹ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہاں پہ تکلیف ہوگی، اور وہ ہوتے ہوتے آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے بڑے بڑے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں، ہر جگہ پہ کیا نیند کی گولیاں. اب ڈپریشن کے مریض بھی ہیں، نیندیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب احکامات کے اندر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ تکلیفیں تو آئیں گی نا ہمارے اندر. میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر دو. جس سوچو کہ اندر پرابلم کہاں ہے، پہلے بالکل اندر گھس کے دیکھو کہ کیا چیز بادر کر رہی ہے. وہ جب آپ وہ فگر آؤٹ کر لو گے اس سے آپ کو اتنا چین ملے گا. پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا ہے کتنی کو، میں کس غم کو لے کے بیٹھی ہوں خام کا. اور پھر آپ جب وہ چیز نکال دیتے ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چین دے دیتا ہے. بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جو علم ہم لے رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے. کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے. آپ کتابیں بھی پڑھ لیں گے، آپ آن لائن جا کے ایک سے ایک اسکالر کو دیکھ لیں گے. آپ جس وقت جس لمحے ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ایسا سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ اس لمحے کیا کریں جب آپ قرآن کی کلاس کے اندر ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک تو برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ بیان کر دیا کریں اور جو فیصلہ کرنا ہے اس وقت کیا کریں. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے کبھی اپنی صفوں کو انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا تھا تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے اور اس میں کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے اور وہاں سے وہ مشورہ لیتے تھے. تو اس وقت جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے مشورے کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی راہیں کھول دیتے ہیں کہ آپ خود بھی امیزڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے وقت میں برکتیں آ جاتی ہیں. دیکھیے منافق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. اگر وہی بات کہ ہم شرم نہ محسوس کریں تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اندر ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آئے گی کہ ہم پہلے تو دیکھیں ہم ایڈمٹ کریں گے، پہلے بیماری کا پتہ لگے گا تو ہم بیماری کو شفا کے لیے بھاگیں گے نا. جب ڈاکٹر کو پتہ لگے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی دے گا نا. تو بیماری کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اپنے اندر پال لی ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا اس طرح سے سمجھا ہے؟ کیا اس وحی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اے انسان تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ایک آیت کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں نا، وہی بات میں نے جو شروع میں کہی تھی کہ ایک رب کو سمجھ جائیں، رب کے مطلب کو سمجھ جائیں تو کمال ہی ہو جائے گا. جب ہم اپنے مالک کو سمجھ جائیں گے نا تو غلام کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. جب ہم یہ کہیں گے اللہ اکبر انی اصغر، اللہ تو بڑا میں چھوٹا، جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. یقاد البرقو، قریب ہے کہ یہ بجلی، یختفو اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کا نور، کلما جب اضاء اس نے روشن کر دیا، لہم ان کے لیے، ما شو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہی اس میں، وَإِذَا اور جب أَظْلَمَ اندھیرا کر دیا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو وہ واقعی لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ آیت نمبر 20 میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ لے کے نہیں گئے ہیں. ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی روشنی ان کو نظر آتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھی اچھی باتیں جب اسلام کی ہوتی ہیں تو ہم بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، اور جب ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اگین وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہا ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے لی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں. دیکھیں منافقین کو، دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں. آپ شروع سے اب تک اگر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو چیز بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. وہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور فساد کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے. یہ سارے وہ مسلمان ہیں. آپ اگر غور سے تھوڑا اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے نا بعض چیزوں کو، تو آپ کو یہ سب کریکٹر اپنے ارد گرد نظر آئیں گے. بلکہ اگر زیادہ غور سے کریں گے نا، جھانک کے دیکھیں گے تو کئی دفعہ ہمارے اندر بھی یہی کریکٹر نظر آئیں گے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ، اب پل صراط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، اس کے بارے میں جو نشاندہی کی تھی کہ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، اور اس کے بعد جو وہاں سے پار ہو کے آئے گا تو وہ وہاں سے پھر وہ انشاءاللہ وہ نہر کے پاس آئیں گے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہوگی. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا. اور نور کس چیز کا ہوگا اس دن؟ آپ کو پتہ ہے، نور ہوگا ہمارے اعمال کا، ہمارے نیک عملوں کا اس دن نور ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے وہاں سے تیزی سے گزریں گے جیسے آندھی تیزی سے گزرتی ہے، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ چلتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بدقسمتی سے ان کا نور جو ہے وہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہوگا. وہ کبھی جل رہا ہوگا، کبھی بجھ رہا ہوگا. وہ جب جلے گا، یہ جو اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے نا، کلما اضاء لہم ما شاء فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ، کہ جب بھی کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پل صراط کے بارے میں آیت ہے. تو وہ جن کے پاؤں پہ انگوٹھے کے اوپر وہ کبھی چھوٹی سی ایک روشنی، کیونکہ عمل ہے نا، ڈیپینڈ ہم نے عمل کیسے کیے ہوئے ہیں، تو اس کے بنا پہ وہ چلتے اور رکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ حدید میں ہے آیت نمبر 12 میں، اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبری ہے. الحمدللہ. اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ذرا ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. مومن کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنے اعمال کا نور لے کے آؤ. اب دیکھیے اس دن کی آپ وحشت ذرا سوچئے.
جس دن صرف ہمارے نیک عمل، جتنے ہمارے عمل ہوں گے اتنی روشنی ہوگی، اور اس میں سے ہم نے اس میں سے گزرنا ہے. اور گزرنا بھی کون سے راستے سے ہے؟ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نیچے دوزخ ہے اور اس کے اوپر سے پل صراط ہے جس پہ سے گزرنا ہوگا. اللہ اکبر. بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے جس طرح ہوگا. الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے نور کے لیے دعا کیا کرے. اور پھر اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ بہت زیادہ مانگنے والی ہے کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وآرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو حق ہے نا وہ مجھ پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے مجھے وہ بھی ظاہر کر دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. اگر آپ یہ آیت یاد کر لیں گے نا، میں آپ کو وعدہ، آنیسٹلی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسی حقیقتیں کھلیں گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. جب میں نے بھی یہ آیت پڑھنی شروع کی تھی، شروع میں ایسے میں نے جب یاد کیا تھا، کیونکہ پہلے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی آیت یاد کر رہے ہوتے تو ہم رٹا مار رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. تو اس طرح سے یاد کرتے، اور اچانک کوئی اتنی بڑی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں. پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی پتہ چلا ہے، پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ تیسری دفعہ ہوتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے او مائی گاڈ میں یہ آیت پڑھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ. جب بھی کبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے نہیں پتا کہ اس کام میں تیری رضامندی ہے کہ نہیں، میں یہ راستہ کروں کہ نہیں کروں. فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بچوں کا رشتہ کرنا ہے، جاب کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے میرے لیے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کام جو بھی چھوٹے موٹے کام کر رہی ہوں اس میں تیری مجھے ہدایت چاہیے، اللہ میاں مجھے وہ راستہ دکھا جو تیری پسند کا ہے. یہ دعا پڑھا کریں. اب دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے راستے آسان کرے گا، اور وہ باطل جو ہوتا ہے نا جیسے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اور امیزنگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا کوئی خاص کرم کر دیا ہے، اور معجزے کی طرح آپ کے سامنے آئے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے گا. اب ہم آیت نمبر 21 پہ جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم. اب پہلے دیکھیے 20 آیات تک آپ اب منافق کے بارے میں بات ختم یہاں پہ ہو رہی ہے. اب ہمارا تیسرا گروہ جو منافق کا تھا ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے. اب انشاءاللہ ہم اپنے چوتھے گروہ پہ جائیں گے جو کہ فاسق کا ہوگا انشاءاللہ، جہاں پہ وہ آئے گا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ منافق کی بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں ہمیں اب کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ پہلا حکم ہے قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو دے رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا المتقی، یا ایھا انسان، جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے. یا ایھا الانسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. کیٹ سٹیون کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس سے ایک آیت نے ان کو ایمان مسلمان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پکار رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے. اور الناس کا لفظ جو ہے وہ پورے قرآن میں 240 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اعبدوا ربکم، اعبدوا جو ہے یہ پہلا حکم ہے. عبادت کیا ہے؟ دین کا، پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا وہ اس ایک آیت کے اندر آ جاتا ہے. عبادت کا میں نے بتایا تھا کیا ہے، کہ بندے کا بندگی کیسی ہے. یاد ہے ہم نے سورت فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، تو ہم کون ہے؟ بندگی کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. تو اعبدوا ربکم، دیکھیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہی صرف پورے کا پورا اسلام نہیں ہے. عبادت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اراؤنڈ کر دیں کہ اللہ جی جو تجھے پسند، جو آپ کہتے ہیں میں ویسے زندگی گزاروں گی. اور اپنے نام کے ساتھ یہ آیت لکھتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک مومنوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال
بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض. کہ یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں کیا. ہماری جان کس کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں ہے. اور سودا دیکھیں ہم اپنی جان کا، اپنے نفس کا کدھر کر رہے ہیں؟ جنت کے عوض. تو گھاٹے کا سودا تو کبھی بھی نہیں ہے نا یہ. تو ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں آپ کے ہاتھ میں، ہمارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں. تو نے جیسے ہمیں چلانا ہے چلا دے. پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں، پھر آپ دیکھیں اس کے کمال. وہی وقت جو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. ایک زمانہ تھا، آپ بلیو کریں، جب میں یہ کہا کرتی تھی کہ جی مرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے نا، کہ بندے کو کوئی بھی بات ہوتی ہے جی ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، سارا وقت ہم بزی ہوتے ہیں اور آخر میں تھک ہار کے رات کو سو جاتے ہیں. لیکن جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آنی شروع ہوئی، میں نے قرآن کو سمجھنا کرنا شروع کیا، تو آپ بلیو کریں کہ وہی کام ہے، وہی کاروبار ہیں، وہی سب کچھ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ پورا دن بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، وہ کام آپ کا پھر بھی ہو جاتا ہے. اور جس طرح پہلے ہوتا ہے نا، جیسے آپ 5 دن کھپ جاتے ہو وہ کام کر کے، اللہ تعالیٰ یوں منٹوں میں وہ کام کروا دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ چلنے کا عہد تو کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنے والے تو بن جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے ہاتھ تھام لیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ابھی اب کویسچن ہوتا ہے اچھا جی ہم عبادت کریں تو کیوں کریں عبادت؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے بھی پہلے تھے. دیکھیں اس ایک جملے میں پوری شرک کی نفی ہو جاتی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری جو حاجات ہیں وہ پوری کر دیں گے، جن کے پاس تم جاتے ہو کہ کاروبار میں ترقیاں نہیں ہو رہی، تم کوئی تویز دو تو ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں، جن کے پاس تم اولادیں لینے جاتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، ان کے پاس، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. ان کے مقام کو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس درجے پہ آگے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پہ اپنی رحمتیں کی تھی، بجائے اس کے کہ ان کے عمل کو آپ فالو کرو. آپ ان کا پلو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کی دعا سن لیتے، ہماری تو کوئی نہیں سنی جا رہی ہے. ہمیں یہ بہت دیکھیں، جب قرآن کھلتا ہے نا تو ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں کہ خود سے پتہ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے کی چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہم نے اپنے کیونکہ ماں باپ کو، اپنے دادی کو، نانی کو ایسی چیزیں کرتے دیکھے تو ہم کہتے لو کیا وہ غلط تھے، وہ غلط کہتے تھے کہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم نے جیسے کنڈے کرتے ہوئے ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، نانی کو دیکھا، ساری عمر یہی دیکھا، چلو جی وہ کنڈا کھائیں گے، اس کے اندر سے جو بھی چھلا ایک نکلے گا، منت مانگو، ساری عمر چلو جی شاباش اب کنڈے ہی کرتے رہ جو آپ. یہ سب رسمیں ہم نے کی ہوئی ہیں نا، ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں. ارد گرد اگر اپنے گھر میں نہیں ہوئی تو اپنے فرینڈ کے گھر دیکھی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر دیکھی ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ، کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہے کہ کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو علم ہے. میرا یہاں پہ بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جیسے ہم جیسے لوگ. تو جب پتہ چلتا ہے نا تو ہمیں ایک دم سے حیرت ہوتی ہے کہ او اچھا اب یہ غلط ہے تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا. اب دیکھیں والدین کا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے، رائٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا ہوتا ہے. ہم ان کے صرف وہ حکم مان سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں جاتے. جہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کا حکم نہیں ماننے کا